عبداللہ بن جدان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیا جائے۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا، جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چھت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بن جاتا تھا، اور اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگواتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزا کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اس طرح لٹکائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے ہیں، احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدان نے انہیں امیہ بن حلب کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم اور ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کے خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن حلب نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن حلب سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن حلب نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ امیہ بن حلب نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن حلب سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہیں اللہ کے نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑا بڑا سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صاحب ابو فوقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ سفیان بن امیہ رضی اللہ عنہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فوقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹکا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے۔ اس وقت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنا جادو سے اسے نجات دلائے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئی کہ وہ بیچاری آندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اس طرح نہدیہ نام کے ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھی، انہیں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے انہیں اسلام کے پھیرنے کی کوشش کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جہالیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت امی انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور امی انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کاکڑا لے کر آگ میں گرم خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بونگتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی گنگیاں کی جاتی تھی جس سے ان کی کال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکے۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیے گئے، مگر وہ اپنے دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہیں ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پلا دے گا کہ صنعاء کے مقام سے خضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دکھائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے گوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا،
اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت امی ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، ان کے بھائی عبداللہ اور ان کے والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکالیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلے شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کائی کعان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہو تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی۔ چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر کے دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر بولا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا، دوسرا کائی کعان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے۔ کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ کچھ نے کہا، محمد نے چاند پر جادو کر دیا، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا، ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکے میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگری بھی متاثر ہوئے ہے، یعنی جادوگری کو بھی چاند 2 ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ وہ یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑا ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہمارا آبادیہ پھیل کر بس جائے، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کر دے جیسے شام اور عراق میں ہے، اور ہمارے باپ دادو کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائے۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں قصہ بن کلاب ضرور ہو، اس لیے کہ وہ نہایت دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارا یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے اور جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔